رونق افطار میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ 7 سے 8 لگتی ہے روزانہ ایک نشست، اور اس نشست میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور ہوتی ہیں ڈاکٹر سرود عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ بھئی دیکھتے ہی دیکھتے آج جو ہے ماشاءاللہ سے 23ویں کی شب لگ جائے گی، اور آج کی رات بھی جاگنے کی رات ہوگی، اور تاک راتوں میں ہو سکتا ہے یہ کوئی شب قدر ہو، آپ کو نہیں پتہ۔ یہ جو 5 جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں اس میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک رات آپ کی تمام دعاؤں پہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں ہمیں مل رہی ہیں نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہر ایک رات کو میں تو سمجھتی ہوں کہ صرف تاک رات نہیں، رمضان کی ہر ایک رات مجھے بہت ہی اہم لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہر رات کسی بھی وقت، عصر کے وقت، ظہر کے وقت، فجر کے وقت، تہجد کے وقت، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ یہ مخصوص راتیں ہیں جس میں تو کہا گیا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں کھل کر، بٹ ادروائز بھی میں سمجھتی ہوں کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمیں جو لوگ تہجد کی عادت بنا لیتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اگر آپ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے۔ بس کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے رابطے کو جوڑے رکھیے، تاکہ یہ جب اگلا رمضان آئے تو ہمیں اتنا تکلف اور جد و جہد نہ کرنی پڑے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے۔ وہ آپ کی روٹین میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سے محبت، جیسے آپ کی دنیا میں آپ مشغول ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، دنیاوی کاموں میں ہم جتنا مشغول ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم اتنا ہی اللہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ کل کا دن جمعہ کا دن ہوگا، اور یہ کل کا جو جمعہ ہے یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے کہ جو اگلا جمعہ ہو وہ جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے کہ عید کا دن ہو جمعے کے دن۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ جو کل والا جمعہ ہے نا، اس کو ہم ایز اے جمعۃ الوداع کے طور پر ڈسکس کریں کہ جمعۃ الوداع کے کیا فضائل ہیں، کیا اذکار پڑھنے چاہیے، جمعے کی کیا فضیلت ہے، درود شریف کی کیا فضیلت ہے۔ اس طرح کی ہم آج کی نشست میں بات کرنے والے ہیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ جمعہ ویسے ہی ایک افضل ترین دنوں میں شمار ہوتا ہے، پھر جمعۃ الوداع اس کی کیا خاصیت ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کو سید الایام کا، یعنی دنوں کا سردار کہا، اور اس کی بہت ساری فضیلت ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ پار جو لگی وہ بھی جمعے کا دن ہے، کہتے ہیں قیامت بھی جو ہے وہ جمعے کے دن برپا کی جائے گی۔ اور بہت سارے اولیاء کاملین، انبیاء علیہ السلام کو جو واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو آپ نے دریائے نیل کا جو پار کیا تھا، نیل کا دریا مصر کے اندر، وہ بھی جمعے کے دن ہی کیا تھا۔ تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر رمضان المبارک پورا دن، پورا لمحہ، رات، دن، صبح، ہر لمحہ بہت زیادہ مبارک ہے، کیونکہ اس میں ایک فرض آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 70 فرائض کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض عطا فرمائے۔ اور جیسے آپ ایک روزہ آپ رکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی مجبوری کی حالت میں روزہ اس سے نکل جاتا ہے، بیمار ہو گیا، وہ زندگی بھر بھی روزہ رکھے تو جو رمضان کے روزے کا ثواب ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جہاں ایک روزہ ہے وہاں پوری زندگی کا روزہ، تو کتنی فضیلت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری ایام میں جو عشرہ چل رہا ہے اس میں قرآن میں خود اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ان بے شک ہم نے شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی اگر ممکنہ طور پر جس سے آپ فرما رہی تھی بہن، اگر یہ شب قدر آج کی رات ہوئی، جیسے ہی دیکھیں عام راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بندوں میں متوجہ ہوتی ہے، توجہ کرتی ہے رات کے تیسرے پہر میں، یعنی مثال کے طور پہ مغرب ہوئی، مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک ایک پہر سمجھ لیں، 10 سے لے کر 2 بجے تک، 1 بجے تک دوسرا پہر سمجھ لیں، 1 سے لے کر 3 یہ تیسرا پہر، اور تہجد کا وقت ہوگا، تہجد کا وقت، یہ تہجد، یعنی یہ اس طرح یہ پہر ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی شب قدر، یہ جو برکت والی رات ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سورج ڈوبتے ہی اپنی رحمت جوبن پر آ جاتی ہے، یعنی کہ جو تہجد کی وہ خاص رحمتیں ہوتی ہیں، اور یہاں اس وقت اعلان ہونا شروع ہوتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی عطا مانگنے والا ہے، کوئی رزق میں فراوانی مانگنے والا ہے، کوئی کسی بھی معاملات میں مانگنے والا، وہ مانگتا چلا جائے گا، ہم اسے عطا کرتے رہیں گے۔ تو آج کی وہ فضیلت، اور پھر شب جمعہ، آج دیکھیں ملٹیپل چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ 23ویں شب ہے، ہو سکتا ہے ممکن طور پہ شب قدر ہو، سیکنڈ یہ کہ شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی اور بہت زیادہ فضیلت، پھر ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو،
تو آخری جمعے میں ایک جو عاشق ہوتا ہے اللہ جس سے اللہ سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ تھوڑا غمزدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، قرآن والا مہینہ، دعا والا مہینہ، نجات والا مہینہ، سحری والا مہینہ، افطار والا مہینہ، تراویح والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا ہی پتا کہ اگلی بار ملتا ہے ہمیں یا نہیں۔ رمضان تو اگلے سال آئے گا، کتنی لیکن سانسیں ہم ہیں یا نہیں، یہ ایگزیکٹلی، تو اس میں ہر سانس ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے اگر ہم اللہ کی عبادت کے مطابق کریں۔ بالکل، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کتنی سانسیں ہمارے لیے لکھی ہیں، تو یہ جو وقت گزر رہا ہے اسپیشلی رمضان کا، یہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اس کو جانے نہ دیجیے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیے، اپنی دعائیں مانگنے میں لگ جائیے۔ کیا اللہ تعالیٰ خود نیچے آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مانگو جو مانگنا ہے، اس سے بڑی سعادت آپ لوگ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی شب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ شب جمعہ بھی ہے اور جمعۃ الوداع بھی ہے، ماہ رمضان المبارک ہے، اور تاخرات بھی ہے، 23ویں شب بھی ہے، تو یقیناً یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جمعے کا دن تو ویسے ہی سید الایام کہلاتا ہے، چھوٹی عید کا دن کہلاتا ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک میں یہ جمعے کا دن آ جائے اور جب آخری جمعہ آ جائے تو اس کی فیوز و برکات کا کیا کہنا۔ اور پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی تمام تر فیوز و برکات عطا فرمائے اور جمعۃ الوداع کی فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین۔ آپ کوئی جمعے کے اذکار ہیں جو پڑھنے چاہیے؟ جیسے ہماری پہلی بھی بات ہوئی تھی جمعے کو لے کے، سورہ یاسین ہو گئی یا اس طرح کی جو صورتیں ہیں، تو کوئی جمعۃ الوداع کے لیے کچھ ہے کوئی خاص پڑھنے کی چیز؟ دیکھیں آج کیونکہ شب ہو سکتا ہے آج تاخرات تو ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اگر ممکن طور پہ آج شب قدر ہوئی تو ہم اس کو ڈیوائڈ کریں، جی جی، جیسے کہ ابھی سے استغفار اور لاحول پڑھیں، ابھی جو مغرب کے وقت جو ہمارے یہاں ناظرین ہیں وہ 6 رکعت اوابین پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے صاحب گا۔ یہ بتا بھی نہیں کیسے پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت کر کے آپ نوافل پڑھیں گے اس کو، اچھا، پھر آپ تراویح کا اہتمام کیجئے۔ تراویح کے بعد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آج کی رات میں آپ کو 2-3 حصوں میں رات کو ڈیوائڈ کریں، یا اور بھی تاخراتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ قضاء عمری کو ادا کیجئے، اس کے بعد نوافل کو ادا کیجئے، تلاوت قرآن، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد جو سورہ ملک پڑھتا ہے فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبر کی وحشت سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے روزانہ سورہ ملک پڑھیں، مگر آج کی رات ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو بریک یعنی کہ جو ہمارا پروگرام ہوگا میں اس میں بتاؤں گا کہ کیا کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ابھی سے تیاری کرنی کل جمعے کے لیے۔ بالکل، اور میں آپ کو ابھی بتا کے جا رہا ہوں ناظرین کو کہ میں وہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کس عمل کی وجہ سے آسمان سے فرشتے آ کر بندے کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے رونگٹے کھڑے کر دیا آپ نے یہ بات کہہ کے۔ لیتے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور پھر یہ آپ نے امپورٹنٹ بات سننی ہے، کہیں جانا نہیں ہے، بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔